بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج ہم جس موضوع پہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بڑا ہی خاص ہے، اور وہ ہے پاور آف سائلنس، خاموشی کی طاقت۔ ہم نے اور آپ نے آج تک جن طاقتوں کے بارے میں سنا ہے وہ بولنے کے حوالے سے ہیں۔ جتنی بھی ترقی ہے وہ آپ نے بولنے کے حوالے سے سنی ہوگی کہ کیسے انسان جو ہے وہ بول کے دوسروں کو اپنا بناتا ہے۔ تو یہ اس شخص کے لیے بہت اچھی ہے، بہت ٹھیک ہے کہ جو دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے سوشل ہونا پڑتا ہے، اور لوگوں سے وہ بات چیت کرتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، وہ اس میں ترقی کرتا ہے، دوسروں کو اپنا بناتا ہے۔ لیکن جس طرح کہتے ہیں نا کہ محبت ایک ایسا نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، تو اسی طریقے سے دوسروں کو اپنا بنانے کے لیے، روحانیت میں آگے جانے کے لیے صرف یہ زبان یا یہ وظائف ہی کام نہیں کرتے، بلکہ ایک اور زبان بھی ہے جس کی آواز تو نہیں ہوتی لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب آپ اس طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کے دماغ کو سکون بھی ملتا ہے، آپ کی روحانی چارجنگ بھی ہوتی ہے، آپ کے اندر مقناطیسی قوت بھی بڑھ جاتی ہے، آپ کے اندر آپ کے جو دماغ ہے وہاں سے لہریں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے دل سے فیلنگز کی ایسی ویو باہر نکلتی ہیں جو کام کرتی ہیں، کیونکہ جب انسان بولتا ہے تو ساری انرجی جسم سے نکل جاتی ہے، اور جب انسان خاموش ہوتا ہے تو وہ انرجی جسم کے اندر ہی ہوتی ہے اور اندر رہ کر کام کرتی ہے، سٹور ہوتی رہتی ہے اندر۔ تو اس طریقے سے پھر ہم اسے اپنے ٹارگٹ کی طرف بھیج سکتے ہیں اور کام لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، جتنے بھی عظیم لوگ ہیں جنہوں نے کام کیے ہیں، جیسے لیڈر ہو گئے، عظیم لیڈر، یا جو ولی اللہ ہو گئے یا پیغمبر ہو گئے، انہوں نے ایک وقت صرف اپنے آپ کے ساتھ گزارا ہے۔ آپ دیکھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال غار حرا میں گزارے۔ اولیاء اللہ کو دیکھ لیں، وہ جنگلوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ سائنسدانوں کو دیکھ لیں، وہ صرف اپنے آپ تک جو ہے نا وہ محدود رہتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ دیکھیں، جب ان کی یہ زبان خاموش ہے تو ایک اور زبان کام کرتی ہے، جس سے دماغ کی وہ کھڑکیاں آن ہو جاتی ہیں، دماغ کے وہ سیل آن ہو جاتے ہیں جو فطرت کے ساتھ، جو قدرت کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے ان کو آئیڈیاز ملتے ہیں۔ پھر آپ اپنے پرابلم کو حل کرنے کے لیے نہیں نکلیں گے، بلکہ آٹومیٹکلی آپ کو بتایا جائے گا۔ یہاں پہ سچویشن الٹ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے پرابلم کو ہم سمجھتے ہیں ہم خود حل کر لیں گے۔ ہم اس میں بولتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف بھی دیتے ہیں، خود کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن معاملات ادھر کے ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے صرف چند ایک معاملے حل ہوں گے اس زبان سے۔ کیوں؟ ہمارے پاس صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت اس وقت ہوگی جب دماغ آن ہوگا اور یہ زبان خاموش ہوگی۔ دماغ آن ہی تب ہوتا ہے جب یہ زبان خاموش ہوتی ہے۔ یہ ریسرچ میں دیکھا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، جس طرح سے ایک موبائل ہے، آج کل ہم موبائل کو بند ہی نہیں کرتے، تو اس کی لائف ٹائم کم ہو جاتی ہے، وہ ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ سلو ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ جب سے لیے ہے وہ تب سے اب تک وہ چل ہی رہا ہے۔ اس طرح جب سے ہم پیدا ہوئے اب تک ہم بولے ہی جا رہے ہیں، تو بولنے سے ذہنی سکون نہیں ملتا۔ کچھ ایسا ٹائم بھی ہونا چاہیے جس میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو خاموش رکھے۔ جس طرح موبائل کو اگر آپ 1 گھنٹے کے لیے بند کر دیں تو، یا رات کو بند کر دیں تو اس کی لائف ٹائم بڑھ جاتی ہے، اس کے سیل ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان بھی جب سارے لوگوں سے علیحدہ ہو کے ایک علیحدہ سکون والی جگہ پر، جہاں پہ اس کو کوئی کام پینڈنگ نہ ہو، وہاں پہ جا کے وہ بیٹھ جائے اور کوئی اس کے پاس نہ ہو، سکون سے وہ صرف اپنے ساتھ ہو، اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، اور اس میں کچھ نہیں بولنا، صرف خالی بیٹھنا ہے۔ تو اس طرح والی جو کنڈیشن ہوگی، اس وقت انسان کا دماغ سکون کی حالت میں آئے گا۔ یعنی کہ ہم اپنے دماغ کو بریک دینا چاہتے ہیں، بریک دینے سے سکون ملے گا۔ اس سے انسان میں فیصلہ کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس سے کمیونیکیشن سکل بھی بڑھ جاتی ہے، اس سے انسان کے رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں، انسان کی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ اصل میں
اس سے ہم کیا ہوتے ہیں، خود کو دھیما کر لیتے ہیں، دنیا سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر ہماری چارجنگ شروع ہوتی ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ عام بندہ کیا کرتا ہے، بہت جلدی جلدی باتیں کرتا ہے دوسروں سے، بہت جلدی جلدی فیصلہ کرتا ہے، حالانکہ ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ خاموش رہنے سے آئیڈیاز ملتے ہیں۔ اب اسے دو طریقے سے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم علیحدہ بیٹھیں، اس کی ٹیکنیک میں آپ کو بتا دوں گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ دوسرا جو طریقہ کار ہے، جیسے ہم نے لوگوں سے بھی ملنا ہے، دنیا داری بھی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، اس کے لیے ہم دوسروں کو زیادہ سنیں گے، کیونکہ دوسروں کو جب زیادہ سنا جاتا ہے دوسرے ہماری طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک گر ہے، کیونکہ دوسروں کا احساس ہوتا ہے یار یہ مجھے اچھے طریقے سے سن رہا ہے۔ یہ کمیونیکیشن سکل ہے، سننے پہ زیادہ فوکس دیں انہیں۔ جب آپ دوسروں کو سنیں گے اس کے بعد جب آپ جواب دیں گے، کیونکہ جب آپ صرف سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے، تو سن کے پھر آپ اچھا فیصلہ کر کے آپ جواب دے سکتے ہیں۔ جیسے کوئی معاملہ ہوا گھر میں، جاب پہ، کہیں بھی، تو فوری فوری نہ بولیں، فوری فوری نہ رپلائی کریں، بلکہ آپ کیا کریں، سن لیں اور کچھ تھوڑا سا ٹائم دیں خود کو، اس کے بعد آپ بات کا آنسر دیں۔ اور خاموشی خود اتنی بڑی طاقت ہے کہ جب آپ خود خاموش رہیں گے تو لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی۔ یہ دوسروں کو اپنا بنانے کا فن بھی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے، یعنی کہ یہ جو دوسرا طریقہ میں نے بتایا، یعنی دوسروں کو زیادہ سننا ہے اور کم بولنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈے لائف میں ہو گیا، ڈے ٹائم کے اندر۔ باقی جب رات کو بیٹھیں گے تو اس میں ایک اپنا ٹائم بنا لیں، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، کہ اس کے اندر کوئی لکھنے والا کام بھی نہیں کرنا، کوئی دیکھنے والا کام بھی نہیں کرنا، کوئی سننے والا کام بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس ٹائم کو آپ 5 منٹ سے آدھے گھنٹے تک لے کے جا سکتے ہیں، اور بالکل سکون والی حالت میں آپ نے بیٹھنا ہے، کیونکہ جب آپ خاموش بیٹھیں گے تو طاقت آپ کے اندر پیدا ہوگی جو آپ کے دماغ کو سکون دے گی۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، اسپرچول جو پاور ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب نیپولین جو تھا نا، اس نے کافی جنگیں لڑیں، کافی آدھی دنیا اس نے فتح کر لی تھی، تو وہ کہتا ہے، کتاب میں لکھا ہوا تھا، کہتا ہے میں جب بھی کوئی جنگ لڑنی ہوتی تھی تو 3 مہینے پہلے اس کی میں پلاننگ کرتا تھا، یعنی اس کے بارے میں مینٹل پلاننگ اس کی کرتا تھا وہ، یعنی کہ اس کو دماغی طور پہ سوچتا تھا یہ کیسے ہوگی، یعنی کہ اس میں اس کو آئیڈیاز آتے تھے، خاموش رہتا تھا۔ وہ ایک بزرگ بھی گزرے ہیں، تو شاید ان کا نام ہے حضرت غوث علی پانی پتی سرکار۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب روحانیت کی پہلی پریکٹس مجھے جن سے ملی نا، انہوں نے مجھے خاموشی کا درس دیا۔ انہوں نے مجھے 1 سال تک انہوں نے کہا جی بولنا ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں نہ بولنے سے جو ہے نا چپ کا روزہ رکھوا دیتے تھے مجھے، تو اس طرح وہ کرتے تھے، تو اس سے بڑی ان کی روحانیت بیدار ہو گئی تھی۔ تو اسی لیے جو ہے نا، جب آپ خاموش ہوں گے تو پھر دماغ بولے گا، پھر آنکھیں بولیں گی، پھر احساسات بولیں گے، پھر ہاتھ بولیں گے، پھر آپ کا پورا جسم بولے گا، پھر آپ کا دماغ جو ہے نا وہ لہروں کی صورت میں، وائبریشن کی صورت میں جا کے جو ہے نا وہ کام کرے گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، خاموشی جو ہے نا یہ ایک ایسی پاور ہے، اس سے آپ اپنے آپ کے ساتھ ملتے ہیں، اس سے آپ کے سوالوں کا اور آپ کی مشکلوں کا جواب آپ کو ملے گا، کیونکہ فطرت کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ پھر جب ہم ظاہری زبان سے بول رہے ہوتے ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں، پروف کرتے ہیں کہ ہم ادھر ہی موجود ہیں، تو لیکن جب ہم زبان کو بند کرتے ہیں تو پھر اندر کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، پھر ہم فطرت اور قدرت کے ساتھ جو کنیکٹ ہوتے ہیں تو روحانی مخلوق سے بھی رابطہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی باطنی مخلوق ہے۔ اور جب ہماری یہ زبان بند ہوگی تو خیالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، مطلب کہ اس باطنی دنیا سے جو ہے نا وہ رابطہ شروع ہو جائے گا، اور اسی کے اندر جو ہے نا روحانیت اور روحانی جتنے بھی لوگ ہیں یا روحیں ہیں، یا یہ روحانی طور پہ جو موکلات ہوتے ہیں یا جنات ہوتے ہیں یا باقی چیزیں جو ہیں یا اسپرٹ گائیڈز ہوتے ہیں، ان کو یہ خاموشی بڑی پسند ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں خواب کب آتے ہیں، ویژوائزیشن، جب ہم بالکل خاموش ہوتے ہیں۔ تو روحانیت میں جانے کا ایک درس جو ہے یہ بھی ہے، فرشتوں کو یہ چیز بڑی پسند ہے، خاموش رہنا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت صرف ہمارا خیال کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت ہم جو ہے مطلب بالکل خاموش ہو کے جب بیٹھے ہیں، ہمارا خیال، ہماری سوچ، وہ روحانیت کا ایک ایلیمنٹ ہے، روحانی کا ایلیمنٹ ہے، جو روحانی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے اس کا۔ تو روحانی بندے کو چاہیے کہ دن میں کچھ کم از کم جو ہے نا وہ آدھا گھنٹہ لازمی جو ہے نا وہ بالکل خاموشی کی پریکٹس کرے، ٹھیک ہے؟ اور وہ یہ جو ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم روحانیت میں آنا چاہتے ہیں، روحانیت میں ترقی نہیں ہو رہی، وہ ان کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ غصہ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، انرجی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہر بات بات پہ بول رہے ہوتے ہیں،
تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ خاموش ہوں، دونوں طریقوں پہ کام کریں، جو علیحدہ سے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے وہ بھی، اور جو دوسروں کے ساتھ بات کرنی ہے اس میں سننا زیادہ ہے، بولنا، کیونکہ جب آپ خاموش ہوں گے آئیڈیاز آئیں گے تو اچھے فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے کو اپنانا ہے دوسروں کے ساتھ، اور خود آدھا گھنٹہ کم از کم لازمی دینا ہے آپ نے۔ تو یہ دیکھ لیں کون سا ٹائم آپ نکالتے ہیں اس میں، تو بالکل خاموش ہو کے بیٹھنا ہے، اس میں نہ لکھنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ سونا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، ریلیکس ہو کے ایزی ہو کے بیٹھ جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ سارے کاموں سے فری ہو کے وہ علیحدہ سے آپ ٹائم دے دیں، آدھا گھنٹہ کو نہیں کر سکتا کم از کم 15 منٹ تو لازمی کریں نا۔ تو یہ پاور آف سائلنس ہے، اس کو آپ ان دو طریقوں سے عمل کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ کی جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں وہ باہر نکلیں گی اور وہ کام کریں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ہماری جو اندر کی روحانیت ہے نا، جو جو دبی پڑی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، اس کو اجاگر کرتی ہے۔